اور وہ القاعدہ میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ CIA ٹیم سے رابطہ کرتا ہے۔ وہ اب تک ایمان الزہراوی کے ساتھ تھا۔ دسمبر 2009 البلاوی CIA ٹیم سے رابطہ کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ضروری انفارمیشن ہے اور وہ یہ انفارمیشن ان کو مل کر دینا چاہتا ہے۔ CIA اس کی بات مان لیتی ہے اور اس کو خوست کے مقام پر بلا لیتی ہے۔ اس وقت خوست کے مقام پر CIA نے اپنا بیس بنایا ہوا اور تمام اعلیٰ افسران ادھر موجود تھے۔ معمول کے مطابق خوست میں انٹر ہونے والی تمام گاڑیوں کی تلاشی کی جاتی تھی، مگر CIA ٹیم اتنا خوش تھی کہ البلاوی کی گاڑی کی تلاشی نہیں لی جاتی اور وہ آہستہ آہستہ بیس کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر CIA کے آفیسرز اس کے سامنے آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ البلاوی کے ہاتھ اس کی اپنی جیکٹس میں ہیں۔ The Jordanian and the American intelligence services offered me millions of dollars to work with them and spy on Mujahideen here. But Alhamdulillah, I came to the Mujahideen and I told them everything and we arranged together this attack. We get you CIA team. Inshallah, we'll come to you for unexpected wage. So this is for you. It's not watch. It's detonator. You will be sent to the hell. اور وہ اپنے ہاتھ نہیں نکال رہا، اور جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ اپنی جیکٹ سے باہر نکالتا ہے اور ویسے ہی بوم پھٹ جاتا ہے اور تمام CIA افسران موقع پر ہی مر جاتے ہیں۔ یہ CIA کا فیلئر تھا۔ امریکن نیوز بھی یہی خبر چلا رہی تھی کہ CIA ایک دفعہ پھر اسامہ بن لادن کو پکڑنے میں ناکامیاب رہی اور پھر انویسٹیگیشن آہستہ آہستہ بڑھتی رہی اور ایک خبر ملی کہ اسامہ بن لادن ایک کوریئر کا یوز کرتا ہے اپنی خبروں کو ادھر سے ادھر کرنے میں، کیونکہ اسامہ بن لادن کوئی بھی الیکٹرانک موڈ یوز نہیں کر رہا تھا کسی سے رابطہ کرنے کے لیے۔ اسی لیے اسامہ بن لادن اپنی تمام چیزیں ادھر سے ادھر ایک کوریئر کے ذریعے پہنچاتا تھا۔ اس کوریئر کا نام تھا ابو احمد۔ خالد شیخ محمد گرفتار تھا۔ جب خالد شیخ محمد سے کوریئر کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ لیکن جب خالد شیخ محمد اپنی بیرک میں واپس گیا تو وہ 7 گرفتار القاعدہ کے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ کوریئر کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ یہ چیز CIA کو پتہ چل جاتی ہے کیونکہ بیرک کے اندر کیمراز اور مائک فٹ تھے، وہاں سے ان کو کوریئر کا نام پتہ چلتا ہے، ابو احمد۔ 2002 سے لے کے 2010 تک ابو احمد اسامہ بن لادن کے لیے کوریئر کا کام کرتا رہا۔ ابو احمد پشاور میں رہتا تھا۔ یہ خبر CIA کو پتہ چل گئی اور CIA کی ٹیم اس کا پیچھا کرنا سٹارٹ کر دیتی، اور ایک دن جب وہ اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے تو CIA اس کا فون ٹیپ کر لیتی ہے اور اس کی کال کو سن لیتی ہے۔ اس کا دوست اس سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ آخر تم کر کیا رہے، لیکن ابو احمد کچھ نہیں بول رہا تھا، اور آخر ابو احمد تنگ آ کر کہہ دیتا ہے میں وہی کر رہا ہوں جو پہلے کر رہا تھا، اور وہ پہلے کا کر رہا تھا اسامہ بن لادن کے لیے کوریئر سروس دے رہا تھا۔ اور پھر ابو احمد ایک گاڑی کے اندر سوار ہوتا ہے اور پشاور شہر سے نکل جاتا ہے۔ CIA ٹیم اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ CIA ٹیم اس کا پیچھا کرتے کرتے ایبٹ آباد تک جا پہنچتی ہے اور وہاں ان کو ایک کمپاؤنڈ ملتا ہے جہاں ابو احمد داخل ہوتا ہے، مگر وہ کمپاؤنڈ عام گھروں کی طرح نہیں تھا۔ وہ کمپاؤنڈ ایک عجیب طرح کا کمپاؤنڈ تھا جو کہ ایک اسپیشل طریقے سے بنا ہوا۔ اس کمپاؤنڈ کی دیواریں 15 سے 18 فٹ اونچی تھی، پرائیویسی والز انسٹال تھی اور وائرز کا یوز کیا گیا تھا اس کی دیواروں کے اوپر۔ اور پھر CIA ٹیم اس کمپاؤنڈ کو انویسٹیگیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور آخر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں 2 فیملیز رہتی ہیں، ابو احمد اور ابو احمد کے بھائی کی۔ جب CIA ٹیم انویسٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہے تو ان کو ایک سیٹلائٹ کے ذریعے ویڈیو رسید ہوتی ہے جس میں ایک شخص باہر نکلتا ہے، واک کرتا ہے اور واپس اندر چلا جاتا ہے، مگر وہ اس شخص کی شکل کوئی نہیں دیکھ پایا۔ آخر وہ شخص کون تھا جو آتا تھا، واک کرتا تھا اور واپس اندر چلا جاتا تھا؟ نہ ہی اس کو کسی سے سروکار تھا اور نہ ہی وہ کسی سے بات کرتا۔ اور پھر اسامہ بن لادن کی پرانی ویڈیوز دیکھی جاتی ہے
جس میں وہ چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ شخص جو روز بالکنی میں چلتا ہے وہ اسامہ بن لادن ہے۔ اس کے شیڈو سے اس کی ہائٹ کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور ایک موقف بن جاتا ہے کہ وہاں 2 نہیں 3 فیملی ہیں اور تیسری فیملی اور نہیں اسامہ بن لادن کی فیملی ہے، اور پھر اس کمپاؤنڈ کو اٹیک کرنے کا سوچا جاتا ہے، مگر ان کے پاس کوئی پکا پروف نہیں تھا کہ اس گھر کے اندر اسامہ بن لادن ہے، اور پھر اس کمپاؤنڈ پہ حملہ کرنے اور اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے براک اوباما منظوری دے دیتا ہے۔ اپریل 2011 کو پلان پریپیئر کیا جاتا ہے اور پھر نیوی سیل ٹیم 6 کو بلایا جاتا ہے اور ان کو ٹریننگ دینا سٹارٹ کی جاتی ہے۔ CIA کی ٹیم کے پاس اس کمپاؤنڈ کا نقشہ تو تھا، مگر صرف باہر سے، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کمپاؤنڈ اندر سے کیسا ہے۔ سیم آرکیٹیکٹ سیم اس طرح کا کمپاؤنڈ نیوی سیل ٹیم 6 کو بنا کر دیتی ہے تاکہ وہ اس پر پریکٹس کر سکیں، اور اس پلان میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ پہلے جلال آباد تک نیوی ٹیم 6 کو لے کے جایا جائے گا اور وہاں سے ان کو ایبٹ آباد پہنچایا جائے گا ہیلی کاپٹر کے تھرو پاکستان کے ریڈار سے بچتے ہوئے، اور پھر دن قریب آتے گئے۔ نیوی سیل ٹیم 6 کو جلال آباد پہنچا دیا گیا اور نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بلایا گیا جس میں فائنل ڈیسیجن کرنا تھا کہ کمپاؤنڈ پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ امریکہ کو اس بات کا خطرہ بھی تھا اگر پاکستان کو پتہ چل گیا تو وہ ہمارے خلاف جنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے سپاہیوں کو مار سکتے ہیں، وہ ہمارے ہیلی کاپٹرز پہ حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جس جگہ اسامہ بن لادن کا کمپاؤنڈ تھا اس سے 1.5 سے 2 کلومیٹر پہ پاکستان ملٹری اکیڈمی موجود تھی، وہاں سے آرمی کا آنا بہت آسان تھا۔ اور آخر براک اوباما یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ حملہ کیا جائے گا، اور پھر 1 مئی 2011 کو آپریشن نیپچو اسپیئر کا آغاز ہوتا ہے۔ اسامہ بن لادن کا کوڈ نیم رکھا جاتا ہے جیرونیمو۔ رات کے تقریباً 10:30 بجے جلال آباد سے 2 امریکن ہیلی کاپٹر بلیک ہاکس پرواز بھرتے ہیں اور پاکستان کے ریڈار سے بچتے 12:30 کے قریب اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ کے قریب آ جاتے ہیں۔ وہاں ان کا ایک ہیلی کاپٹر کریش کر جاتا ہے، مگر کوئی سپاہی مرتا نہیں۔ امریکہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان سے بچ کر یہ آپریشن کر لیا جائے، مگر ہیلی کاپٹر کریش سے بہت سی ٹویٹ سامنے آنے لگی کہ پاکستان آرمی ہیلی کاپٹر کریش ان ایبٹ آباد۔ نیوی سیل ٹیم 6 ایک بیک اپ ہیلی کاپٹر منگواتی، وہاں سے وہ لوگ کمپاؤنڈ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کمپاؤنڈ کے اندر داخل ہوتا ہے ان کو ایک آدمی سامنے نظر آتا ہے، ابو احمد۔ وہ اس کو مار دیتے ہیں اور پورے فلور کی تلاشی لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دوسرے فلور کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں ان کو اسامہ بن لادن کا بیٹا ملتا ہے اور وہ نیوی ٹیم 6 پر فائرنگ سٹارٹ کر دیتا ہے، اور پھر اسامہ بن لادن کے بیٹے کو مار دیا جاتا ہے اور پورے فلور کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ان کو وہاں اسامہ بن لادن نہیں ملتا، لیکن نیوی ٹیم 6 کا مشن ہوتا ہے 3rd فلور تک جانا، اس بالکنی تک جانا جہاں وہ انسان چلتا تھا۔ 3rd فلور پر جاتے ہی ان کو ایک کمرہ نظر آتا ہے۔ نیوی ٹیم 6 کو لگتا ہے کہ شاید وہاں کوئی خودکش بمبار بھی ہو۔ وہ اچانک اس کمرے کے اندر گھستے ہیں۔ ان کو دیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ ایک لمبا چوڑا پتلا سا انسان، اسامہ بن لادن، اور وہ اس کو مار دیتے ہیں۔ 12:51 پر فیلڈ کمانڈر کو کال کی جاتی ہے، وی گاٹ ہم، جیرونیمو۔ اور پھر کمپاؤنڈ کی تلاشی سٹارٹ کی جاتی ہے اور بہت سے مشنز کو ناکام بنا دیا جاتا ہے۔ اسامہ بن لادن بہت سے پلاننگ کر رہا تھا، ان تمام پلاننگ کا امریکن CIA ٹیم کو پتہ چل جاتا، اور پھر نیوی ٹیم 6 اپنے ہیلی کاپٹرز پر بیٹھ دوبارہ جلال آباد جانے کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ وہ کریش ہیلی کاپٹر کو بم سے اڑا دیتے ہیں کیونکہ اس میں ضروری انفارمیشن موجود تھی، اور پھر ان کے ہیلی کاپٹر پاکستانی ریڈار میں ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں اور پاکستان ایئر فورس ایکٹیو ہوتی ہے اور ان کے فائٹر جیٹس ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ہوا میں اڑتے ہیں ہیلی کاپٹر کا پیچھا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ ہیلی کاپٹر میں موجود ٹیم کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری بہت آن پہنچی، مگر اتنی ہی دیر میں پائلٹ کہتا ہے ویلکم ٹو افغانستان۔ 2:52 پر وہ ہیلی کاپٹر جلال آباد لینڈ ہو جاتے ہیں اور پھر اسامہ بن لادن کی ڈیڈ باڈی کو انڈین اوشن میں بہا دیا جاتا ہے۔ آخر اس جنگ میں جیتا کون؟ اسامہ بن لادن، کیونکہ اسامہ بن لادن کی وجہ سے امریکہ کا ٹریلینز ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور افغانستان میں وار بھی شروع ہو چکی۔ میں ہوں اذان اور یہ ہے ادراک۔